نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الليل اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں والنہار مبصرا اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالی فضل کرنے والا ہے لوگوں پر ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء یہی اللہ تمہارا رب ہے جو خالق ہے ہر شے کا لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پس کہاں تم الٹے پھرے جاتے ہو كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اسی طرح پھرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار والا بنایا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا وصورکم اور تمہاری صورتیں بنائیں فاحسن صورکم بس بہت اچھی صورتیں بنائیں ورزقکم من الطیبات اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے فتبارک اللہ رب العالمین پس برکت دینے والا اللہ ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا هو الحی لا الہ الا ہو وہی زندہ ہے کوئی الہ نہیں سوائے اس کے فادعوہ مخلصین لہ الدین پس پکارو اس حال میں کہ خالص اس کے لیے پکار کرنے والے ہو جاؤ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلی
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا 7واں رکوع آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعاؤں کو اللہ ہی قبول فرماتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا جو اللہ کی پکار سے منہ موڑتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی پکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ کی پکار بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء والعبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو آپس میں بات چیت کریں گے جنت میں کون سا عمل لے کر آیا، تو وہ کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشرکین۔ ایک جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، بس وہ اللہ کا ڈر وہ ہمیں جنت میں لے کر آیا۔ اور دوسری بات انا کنا من قبل ندعوہ، جو دنیا میں اللہ کی خالص پکار کرتے تھے وہ پکار جنت میں لے کر آئے۔ تو اللہ کی پکار بہت اونچا عمل ہے۔ فرمایا اگر اللہ سے مانگنا چھوڑو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لوگوں سے مانگو تو لوگ خفا ہوتے ہیں، اور یہ رب جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، تمہیں مانگنا اچھا لگتا ہے اور مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے سبق میں اسی بات پر دلائل ارشاد فرمائے اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے تاریک بنایا، اندھیرا کر دیا تاکہ آرام اور سکون حاصل کر سکو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا، اجالے والا بنایا، روشن کر دیا تاکہ تمہارے کام کاج ہو سکیں۔ رات کو تاریک بنانے والا، دن کو اجالا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ رات کو گہری نیند سوتے ہیں، صبح اٹھ کر اتنا بھی نہیں کہ اللہ کا نام لے کر ہی اٹھ جائے، نا شکر اتنے ہیں رات کو مزے کی نیند سوئے، صبح فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں۔ ایسے اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سارا دن محنت مزدوری کی، رات کو شام کو نوٹ گن کر جیب میں ڈال لیے، اتنا بھی نہ ہوا، اتنا بھی نہ کیا۔ جس اللہ نے رزق دی ہے اس اللہ کا سجدہ کر کے پھر سو جائے۔ فرمایا اکثر لوگ دن کی نعمتیں اور رات کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ شکر کے ساتھ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پانی کا گھونٹ پیے اور کہے الحمدللہ
الحمدللہ تو رب خوش ہو جاتے ہیں، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ بندہ کھانے کا لقمہ کھائے اور کہے الحمدللہ تو رب خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے۔ ہاں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے جو خالق ہے ہر چیز کا، جس کی قدرت کے نظارے ہر روز دیکھتے ہو، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے۔ صرف تمہارا ہی خالق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ جب خالق اللہ ہے، جب رب اللہ ہے تو پھر معبود بھی کون ہے؟ اس لیے آگے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق بولے نہیں کوئی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ رب کا در چھوڑ کر در بدر کے دھکے کہاں کھا رہے ہو؟ اللہ کا در چھوڑ کر کس کے در پہ جا رہے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کون ہے جو رب کا در چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، الٹے وہ لوگ پھرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اگر رب کی آیتوں پر یقین ہو، اللہ کی آیات کی طرف دھیان ہو، کبھی بندہ رب کا دربار چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ رب العالمین کے ہوتے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ملتی نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ رب سے کوئی چیز نہ ملے تو پھر تو بندہ کسی اور سے مانگے نا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں کے خزانے، زمین کے خزانے سب کس کی مٹھی میں ہیں؟ یسألہ، سورۃ الرحمن میں فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے۔ سب کو سبحان اللہ اللہ۔ اس نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اور دلیل سنو، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار والا بنایا، ٹھہرنے والا بنایا۔ مکان بنانا چاہو تو مکان بنا سکتے ہو، سڑک بنانا چاہو تو سڑک بنا سکتے ہو، چلنا چاہو اتنی نرم نہیں بنائی کہ تمہارے پاؤں دھنس جائیں، اور اتنی سخت بھی نہیں بنائی کہ کھودنا چاہو تو کھود نہ سکو۔ فرمایا اللہ نے قرار والا، جیسی تمہاری ضرورت تھی ویسا اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم، رب نے تمہیں صورتیں عطا فرمائی۔ فاحسن صورکم، بڑی خوبصورت صورتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان چہرہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے، بار بار اپنے آپ کو دیکھتا اور سنوارتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خوبصورت صورتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ المصور، اللہ کا نام ہے المصور، صورتیں عطا کرنے والا۔ یہاں ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے جدا بنا دیا ہے، کیسے نقشے کھینچے ہیں میرے رب نے۔ سب کو سبحان اللہ اللہ اکبر۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خالص چیزیں عطا فرمائی، ملاوٹ تو ہم نے کی، ملاوٹ تو ہم نے کی۔ دودھ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اس میں تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ملاوٹ تو ہم نے کی ہے۔ رزقکم من الطیبات، اللہ نے تو خالص پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا، اور ہم نے خیر سے کسی چیز کو خالص رہنے نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین،
جو اللہ خالق اور مالک اور رب ہے، برکت دینے والا بھی کون ہے؟ سبحان اللہ، برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے، انسان کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ورنہ انسان دنیا کی اسباب اور اشیاء کے ذریعے انسان ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا، ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں۔ ایک انسان شیخ سعدی کہتے ہیں کیمیا گر، سونا بنانے والا، زندگی کھپا دیتا ہے، زندگی سونا بنانے کی کلیے اور قاعدے ڈھونڈتے ہوئے کہیں جا کر وہ تولہ 1.5 تولہ سونا بناتا ہے، بڑی محنتوں کے بعد 70 سالوں میں 60 سالوں میں اس نے جناب تولہ 1.5 تولہ سونا بنا لیا، اور بیوقوف آدمی جا رہا ہوتا ہے جنگل میں، تھیلا بھرا ہوا سونے کا مفت میں مل جاتا ہے اس کو۔ تو رزق بندے کی عقل اور علم کے ہاتھ میں، حساب سے نہیں ہے، رزق اللہ کے حساب ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے جیسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر علم کے ذریعے رزق ہوتا تو جو بالکل عقل سے فارغ ہیں بیوقوف لوگ وہ تو بھوکے مر جاتے ہیں، لیکن انسان دیکھتا ہے کہ وہ بھی رزق کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ کھلا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ مالداروں سے بھی اچھا کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کھا رہے ہوتے ہیں رزق۔ تو پوری کائنات کا رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے، برکت اسی سے مانگو۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ رب العالمین، فرمایا رب العالمین وہی برکتیں دینے والا ہے۔ هو الحی، اس کی مزید صفت کہ هو الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، باقی سب پر فنا ہے، فنا سے پاک ہے تو صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب نے ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب کی ذات ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی سجدوں کے لائق کوئی نہیں، پکار کے لائق کوئی نہیں۔ فادعوہ، لہذا اسی کو پکارو، اور پکار کیسی کرنی ہے؟ مخلصین لہ الدین، خالص اس کی پکار کرنی ہے، اس کی پکار میں کسی اور کو شریک، صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ کے آگے دعائیں کرنی ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید پورا پڑھ لیجئے، بڑی دعائیں قرآن میں بھی ہیں، ہر دعا یا اللہم سے یا ربنا سے شروع ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ بتائیے اللہ کیا کہہ رہے کہ پکار کس کا حق ہے؟ ہر دعا ربنا ربنا ربنا، رب کو پکارو، رب کو پکارو۔ اسی طرح احادیث میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، اس لیے معلوم ہوا پکار اللہ ہی کا حق ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو خالص کر کے اس کو پکارو۔ کیوں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں جو اس کے لیے ہیں، تعریفوں کے قابل وہ ہے۔ الہ کی جتنی صفتیں ہیں، صفات الوہیت الحمدللہ، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ یقین کامل نصیب فرمائے۔